بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، آپ کی اور میری جو باتوں کی کیمسٹری ہے وہ ملنا جلنا شروع ہو گئی ہے. اچھا، جلنا بھی؟ جی بالکل. اس میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی بات پھر ٹھیک ثابت ہوئی. بلہ جو ہے وہ بلے کو واپس ہو گیا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، بلہ دیکھیں، یہ پشاور ہائی کورٹ سے کافی امیدیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ سپریم کورٹ میں بھی اس دن کیس سنا جانا تھا، لیکن وہ واپس لیا اور انہوں نے. واپس لیا چونکہ پشاور ہائی کورٹ وہ کیس سن رہا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں، بلہ تو پہلے ہی واپس ہو چکا ہوا تھا ٹیکنیکلی، ٹھیک ہے. اور وہ اسٹے دیا گیا تھا کہ جب تک ڈبل بینچ جو ہے وہ ٹیکنیکلی پروسیڈنگز نہیں کرتا 9 جنوری کو، ٹھیک ہے. تو آپ اس کے آگے اسٹے دے دیں اور ان کو دیں. وہ اسٹے کو ووکیٹ کیا گیا، ای سی پی گیا پشاور ہائی کورٹ دوبارہ کہ اسٹے نہ آپ دیں، ہم بلے کے بغیر ہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں، پھر 9 جنوری کو دیکھیں گے. آج اچھی خاصی اس میں ہیئرنگ ہوئی، اور بالآخر وہ محفوظ فیصلے میں چند ہی مرحلے کچھ دیر بعد انہوں نے بتا دیا، بلکہ انہوں نے آرڈر کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ناظرین، کہ وہ اس کا پارٹی کا پی ٹی آئی کا نوٹیفیکیشن ویب سائٹ پہ لگائیں اور بلے کے انتخابی نشان کو چڑھائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ ای سی پی یا آپ کی پارٹی اس پہ کیا کہتی ہے، کیونکہ میری آپ کے پارٹی خیال کون میں سی؟ یہ تھا کہ بلہ جو ہے وہ نہیں ملے گا. نہیں، میری پارٹی تو لیکن چلے بالآخر بات. بلہ مجھے یہ مل گیا. بتائیں کہ یہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف؟ یہ تو الیکشن کمیشن جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے جو ایون اب جو پرو ای سی پی لوگ ہیں وہ بھی میں نے دیکھا کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگا. ٹھیک ہے. بٹ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے اس طرح سے معاملہ نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے. کہ آپ نے مذاق اڑانا ہے کہ نہیں اڑانا ہے. جب حکم ہوگا تو ای سی پی وہ سب کچھ کر گزرے گا جو اس کو کہا جائے گا. اچھا، ویسے ایک بات اور ہے، یہ کل ہم نے ایک او ایم جی کی بات کی تھی، آپ مجھے حالانکہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بارے او میں مائی بات گاڈ، کرنی. ہاں او میں مائی نے گاڈ. کہا تھا. یہ بیسیکلی جو ہے جی، یہ ایک بیوروکریسی کا ایک گروپ ہے. جس طرح ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے، ایک آفس مینجمنٹ گروپ بھی ہے، تو اس کو او ایم جی کہا جاتا ہے. یہ لوگ ذرا نازک مزاج ہوتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے کل چونکہ نازوں سے پلے بھی تو ہوتے ہیں. نہیں، میں خود ذرا بلکی ہوں، تو میں کسی کو یہ تو طرح نہیں دے نہیں، سکتا. ویسے پیار محبت سے کہہ رہے ہیں، اللہ انہیں صحت و عافیت میں رکھے. میں ویسے سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہیں وہ بڑے اچھے، میرے آپ کو میں بتاؤں، میرے بڑے یعنی مہربانوں میں سے ہیں، لیکن پریشر نہیں لیا انہوں نے. تو ہمارا کام ہے کہ اگر آپ پریشر نہیں لے سکتے تو اس طرح کے عہدے پہ آئیں نا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات لے کر ان کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں جب وہ سیکٹری ایگریکلچر تھے تو اس ٹائم بھی ان پہ بڑا دباؤ تھا اس وقت کے ایک وزیر خزانہ کا، لیکن انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا تھا اس ٹائم. لیکن یہاں آ کے میرے خیال میں نروس کی جنگ ذرا زیادہ ہو گئی تھی. دباؤ کا فرق ہوتا ہے نا بھائی. بالکل. یہ بھی دیکھیں نا، تو یہ دباؤ جو ہے نا، یہ زبردست قسم کا دباؤ نظر آ رہا ہے ابھی تو. خیر، یہ تو آپ نے بہترین کیا کہ لوگوں کو بتایا ناظرین کو کہ او ایم جی از ناٹ او مائی گاڈ. او ایم جی کا مطلب ہے آفس مینجمنٹ گروپ، جس سے عمر حمید صاحب کا تعلق تھا، سیکٹری الیکشن کمیشن، جنہوں نے حال ہی میں استعفیٰ دیا ہے اپنی صحت کی بنیادوں پہ. جی. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے محترم جی سر. کہ بلہ بھی واپس آ گیا. آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ 80-20 ہو گئے آپ الیکشن نہ ہونے پہ، اب بلے کے آنے کے بعد آپ کی کیا ہے پرسنٹیج، ذرا بتا دیں نہیں، ناظرین کو. ابھی تک 80-20 ہے کہ 90-10 ہو گئی ہے؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا لوگوں کو، چونکہ ہمارے پاس مختلف ذرائع سے مختلف انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. آپ یقین کریں، میری رات کو ایک میٹنگ ہوئی کچھ دوستوں کے ساتھ، اور وہ دوست کل ان کی ایک میٹنگ تھی جی ایچ کیو کے اندر. زبردست بھائی. ڈی جی ایم او اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے. اللہ اکبر. تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک سننے میں یہی آ رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے، لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 12-13 تاریخ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا ہونا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اسلامہ موجود تک ہم الیکشنز کی طرف ہی جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں، اس ملک میں اینی تھنگ کین ہیپن. نہیں، ہو بھی سکتے ہیں، دیکھیں بالآخر الیکشن ہونے ہی ہیں. ہاں بالکل. چلے کچھ ڈیلے عرصہ کر لیں گے، اس کے بعد بھی تو آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چیز جو مجھے کنسرن ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم الیکشن کے نتیجے میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ایسا الیکشن ہو کہ یہ ملک مزید ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف نہ چلا جائے.
دیکھیے That is the only اسٹیبلٹی کا concern. تو ایک ہی حل ہے اس ملک کے لیے، جس کی طرف ہم مائل نہیں ہیں، قائل شاید ہوتے ہیں لیکن ہم قائل سے زیادہ گھائل ہو جاتے ہیں، وہ ہے جمہوریت، جمہوریت اور جمہوریت۔ لوگوں کو منتخب کرنے کا موقع دیں۔ عمران خان صاحب کو آپ نے نکال دیا اس وقت، آپ وہ بھی 6-8 مہینے سال پورے کرنے دیتے تو شاید لوگ ہی ان کو آج پھر مجھے اتنے کہنے کی تھکے ہوئے تھے۔ اجازت دینا کہ 2016-17 میں آپ نے نواز شریف کو کیوں نکالا تھا؟ ہاں تو وہ بھی غلط تھا، ہم تو اس پہ بھی بار بار بات کرتے ہیں کہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کا حل یہ نہیں ہے اسٹیبلٹی اس سے نہیں آنی کہ آپ پکڑ کے لائیں گے، اسٹیبلٹی جمہوریت سے آنی ہے، ووٹ کے حق کے صحیح استعمال سے آنی ہے اور آزادانہ استعمال سے آنی ہے۔ اچھا ایک سوال میں پوچھوں، جی، یہ مظاہر اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ کیوں دے دی ہے؟ یہ استعفیٰ میرا خیال ہے متوقع تو تھا، میں تو یہ اپنی لکھا کہ ان بالآخر پہ جو ان کو استعفیٰ ایلیگیشنز تھے وہ دینا ہی ڈیفینڈ پڑا۔ نہیں کر سکتے تھے؟ میرا خیال ہے ایلیگیشنز ڈیفینڈ نہ ہوں، یہ بات ایلیگیشنز کی نہیں ہے یہاں پہ، یہ جو سارا معاملہ ہے مظاہر علی اکبر نقوی والا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی کسی اور گھر کی لڑائی ہے، کس کی لڑائی ہے ویسے؟ یہ بڑے گھر کی لڑائی ہے۔ بڑا گھر کون اور سا ہے؟ جو سپریم کورٹ میں تقسیم تھی اس وقت، اس میں چونکہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اس کی وہ باتیں دیکھیں لیتے تھے۔ میں عرض کرتا ہوں، پھر جو سپریم کورٹ کے اندر پالیٹکس تھی وہ سارے میں، پھر یہ قاضی فیض صاحب آنے کے بعد جس طریقے سے وہ عمر عطا بندیال والا گروپ جس کو کہتے ہیں وہ سارا کارنر کیا گیا، یہ اس میں سے حصہ تھے، اور ان پہ یہی گلا تھا کہ یہ آپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے زیادہ اگر دیکھیں میں کسی کے قریب اوپر ہے، الزام نہیں لگاتا، لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں نا، اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگ جائے، جی اس کے پاس دفاع ہو تو اسے دفاع کرنا چاہیے، جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کو جب فارغ کیا گیا تو انہوں نے آج سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ان کا کیس آیا صدیقی صاحب کے بارے میں شوکت صدیقی، شوکت صدیقی کے بارے شوکت میں، عزیز صدیقی، جی انہوں نے بھاگے نہیں، وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو، تو یہ وہ مظاہر ان کا اکبر ڈیفینس نقوی صاحب کے پاس میرا خیال ہے وہ بھی جو ڈیفینس کر رہے ہیں نا وہ اس کی ایک اور کانوٹیشن ہے، لیکن ڈیفینڈ آپ کرتے ہیں، مختصراً میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد اگلا جو ٹارگٹ ہوں گے جو کہا جا رہا ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن ہوں گے کہ وہ کس طریقے سے ان کو کارنر کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جو بات ابھی تک کسی نے کی نہیں، ناظرین ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی نے پوری کوشش کی کہ وہ سیکیور کریں اپنی جو ججی ہے اس کو، لیکن انہیں جب آخر میں بھی پتہ چلا کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، میرے کیونکہ خیال میں رول ہے ڈیفینس کرنے کے قابل نہیں نہیں یہ نہیں بات ہوتی، یہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہوتے ہیں اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان، اگر آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں قانون کے مطابق تو آپ تمام عمر باقی پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کرتے ہیں، یار پینشن اس آپ کو عمر میں بھی ملتی آپ ہے، پرکس اینڈ پریولیجز کا خیال رکھتے آپ ہیں کو پینشن ملتی ہے بھائی اچھی خاصی 7-8 لاکھ روپیہ پینشن ہے ایک سپریم کورٹ کے یار جج کی، تو آپ کتنے پیسے جاتے ہیں یہ لوگ یار، یہ ان مجھے نہیں کا پتا کتنے ان دماغ کے پاس ہیں کہ کتنے نہیں ان ہے، کا میں ایک بات چاہ رہا ہوں دماغ بھائی، ان کا دماغ اور پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ مجھے نہیں پتا، اگر ان کا رائٹ بنتا ہے تو وہ لیں گے، ظاہر ہے قانون میں لکھا ہوا ہے، تو کئی یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرکس اینڈ پریولیجز کو کنٹینیو کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ سارا کچھ وہ ختم کروانے کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اب میں جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے جسٹس اعجاز الاحسن نے جو خط لکھ دیا ان کے لیے، تو اس خط کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خبر بھی ناظرین آپ کو دے رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن ہوں گے، کیونکہ اگر پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ جسٹس اعجاز الاحسن چونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد سینئر موسٹ ہیں تو وہ چیف جسٹس نہ بن پائیں۔ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر اب مجھے تو صرف مجھے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے، جی اگر میں کوئی ڈیفینس کر سکتا ہوں کسی ایلیگیشن پہ تو مجھے استعفیٰ دے کے بھاگنا نہیں چاہیے، دیکھیں وہ مجھے اس میں ڈیفینس کرنا انہوں نے چاہیے۔ لکھا ہوا ہے نا کہ اچھا پبلک یہ بھی جو پرکس جانتی اینڈ ہے، پریولیجز کی آپ نے بات کی، یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، مجھے ایک طرف پرکس اینڈ پریولیجز ہوں اور دوسری طرف میرا پرنسپل سٹینڈ ہو۔ دیکھتے ہیں وہ وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کریں گے نا اب کہ مجھے جان بوجھ کے نکالا، ہو سکتا ہے کچھ کہیں، تو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنی، وہ جو اچھا الزام وہ جلدی سے لگاتے ہیں۔ پرویز مشرف کے بارے میں بھی ایک ورڈکٹ آئی ہے، اس کے بارے میں بات کر لیں تاکہ اجازت پرویز دیں۔ مشرف صاحب کی اپیل تھی کہ وہ ان کی سزا کی جو سزائے موت ان کو ملی اسپیشل کورٹ سے وہ ختم کی جائے، وہ اپیل آج سپریم کورٹ میں سنی گئی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس میں موجود تھے، انہوں نے اس سزائے موت کو برقرار رکھا۔ پھر لیکن جسٹس جنرل صاحب وقار تو کو چلے گئے سلام دنیا۔ پیش کیا جائے، کن کو؟ جسٹس وقار جو تھے۔ جسٹس وقار سیٹھ کو تو میرا خیال ہے آپ سلام بنتا ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مر بھی جائیں تو ڈی چوک میں آپ ان کو ہینگ کریں، حالانکہ سخت الفاظ تھے ان کے، لیکن
وہ الفاظ تاریخ میں زندہ رہ گئے ہیں. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب، حالانکہ یہ وہ فیصلہ نہیں ہے جس کو انہوں نے ریسٹور کیا ہے، لیکن انہوں نے تو اسپیشل کورٹ کے فیصلے کو مینٹین رکھا ہے. یہ اسپیشل کورٹ کا فیصلے بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اتفاق سے میں آپ کو بتاؤں دیا تھا، کہ جو ختم کی تھی ان کی سزائے موت بیسکلی. تو یہ بیسکلی شو یہ کرتا ہے کہ دیکھیں اچھی بات ہے، یہ ایک اچھی ابتدا ہو رہی ہے. جنرل پرویز مشرف دنیا میں نہیں ہے، لیکن جانے تو وہ دیکھیں ایک آمر کے طور پہ ہی جائیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ اپنا بھی ایک فیصلہ کرتی ہے. ہاں جی. اور مظاہر اکبر نقوی صاحب کے بارے میں سخت الفاظ نہیں استعمال کر رہا، جان بوجھ کے میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو، اچھی اسٹیٹ بات کا مظاہرہ کر رہا ہوں. اچھی بات. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ڈکٹیٹرز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرتی. ڈکٹیٹرز کے ساتھ اس وقت پوری سپریم کورٹ کھڑی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ عدلیہ کا جو ڈکٹیٹرز جو کے ساتھ کھڑا تھا نظریہ ضرورت کے تحت کھڑے ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. سر، اجازت لیتے ہیں، جو کھڑا تھا نا جی، اس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. یہ بھی آئیے جو موجودہ صورتحال ہے، یہ بھی آئندہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کون کس کے ساتھ کھڑا تھا. انہی چلیے، الفاظ کے ساتھ میرا خیال ہے ہمیں اجازت لیتے دیں ہیں، اور آپ سے اس بحث گزارش کو ہے پھر کسی اور وقت پہ چھوڑتے ہیں. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا، لائکس کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. تو اجازت دیجئے، خدا حافظ.